الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان میں انشاءاللہ آج اعتکاف سے متعلق اور جو بعض حضرات نے سوالات کیے ہیں ان کے سوالات کے جوابات عرض کیے جائیں گے، اور اعتکاف سے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی جائیں گی۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور اس آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور اعتکاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی اعتکاف کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ ان کو بیت اللہ کے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، اور پھر بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ کی طہارت اور صفائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی صفائی اور طہارت یہ اس لیے ہے تاکہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں طواف کرنے والے لوگ آئیں گے، ان کے لیے یہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، اور اسی طرح یہاں اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں گے، رکوع سجدہ کرنے والے یہاں رکوع سجدہ کریں گے۔ تو ان عبادات میں سے ایک عبادت اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو بھی ذکر فرمایا۔ اعتکاف قدیم عبادات میں سے، یعنی گزشتہ امتوں میں بھی یہ عبادت پائی جاتی تھی، اور اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ اگرچہ ان کے اندر بہت سی باتیں شرکیہ باتیں پائی جاتی تھی، لیکن ان کے اندر کچھ باتیں ایسی تھی وہ عبادات بجا لاتے تھے، اور ان عبادات میں سے ایک عبادت وہ اللہ کے گھر کا اعتکاف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، ایک دن اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی وہ نظر پوری کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا،
حدیث میں آتا ہے آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے عام طور پر، اور اعتکاف کرنا رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اور اعتکاف کی ایک قسم وہ ہے جو واجب ہے۔ واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ میں اللہ کے گھر کا اعتکاف کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک دن اعتکاف کروں گا، تو ایک دن اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف سنت وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور واجب وہ اعتکاف ہے جو نظر مان لے تو پھر اس پر وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ کم از کم فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایک دن کا ہوتا ہے، ایک دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف ایک دن سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جتنی دیر مسجد میں ٹھہرتے ہیں اتنی دیر اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ نفلی اعتکاف ہے تو آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہم جب مسجد جائے تو یہ نیت کر لیا کرے کہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نفلی اعتکاف کا ثواب آپ کو ملے گا، چاہے وہ ایک دن سے کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، گھنٹہ ہو، 2 گھنٹہ ہو، تو اعتکاف کا یہ ثواب اسے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اعتکاف عربی زبان میں ٹھہرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد کے اندر ٹھہرنا روزے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں روزے کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے، اور یہ اعتکاف سنت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 2 فضیلتیں ارشاد فرمائی۔ ایک فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ اعتکاف کرنے والا وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی مسجد میں ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا تو بہت سے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ 10 دن تک ایک شخص مسلمان اللہ کے گھر میں ہو اور وہ بہت سے گناہوں سے محفوظ رہے اور بہت سی نیکیاں اسے حاصل ہو۔ اور دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ بہت سی نیکیاں وہ نہیں کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے، وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، وہ کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور تدفین میں شریک نہیں ہو سکتا، مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، کوئی غریب کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہے، یہ باہر جا کر اس کی مدد نہیں کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے۔ تو وہ جو باہر کے لوگ جتنی نیکیاں کما رہے ہیں باہر نیک اعمال کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں اعتکاف کی وجہ سے وہ تمام نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اسے وہ تمام نیکیوں کا ثواب اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اعتکاف اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور کیوں نہ ہو کہ معتکف اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بڑا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو رمضان ہے، اس میں یہ پہلی عبادت جو ہم نے شروع کی تھی وہ ہے روزے کی عبادت۔ اب جب آخری عشرہ آیا تو اب اعتکاف کی عبادت ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے: روزہ، اعتکاف اور حج۔ اور ان تینوں کو آپ دیکھیں تو ان میں ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی، وہ ہے تروک۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں چھڑوا دی ہے۔ روزے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔
روزے میں مسلمان کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہش نہیں پوری کرتا، تو 20 دن تک وہ یہ ان طروق پر عمل کرتا ہے، بہت سی چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جب آخری عشرہ آتا ہے تو پھر اب وہ اپنا گھر بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اپنے گھر سے اللہ کے گھر پر آ جاتا ہے۔ یہ بھی طروق میں سے ہے، اور یہاں اللہ کے گھر میں عبادت کرتا ہے۔ پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو یہ اشہر حج ہے، حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ حج تو 2 مہینے بعد ہوگا ذوالحجہ میں، لیکن اللہ نے اس کے مہینے پہلے سے شوال سے شروع کر دیے۔ اب یہ جو اشہر حج ہے، یہ شوال، ذوالقعدۃ و ذوالحجہ، یہ 2 مہینے پہلے اشہر حج، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جہاز تو ہوتے نہیں تھے کہ گھنٹوں میں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ گئے۔ لوگ بڑے لمبے طویل سفر کرتے تھے، مہینوں میں پہنچتے تھے، تو اس لیے اشہر حج کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ تو رمضان کے بعد اب حج کا مہینہ شروع ہوا، اب حاجی صاحبان حج کے لیے جا رہے، جیسے میقات پہنچتے ہیں پھر وہی طروق والا معاملہ ہے، اب کچھ چیزیں اور چھوڑنی ہے آپ کو۔ اب پہلے تو آپ نے روزے میں کھانا پینا خواہش چھوڑ دیا، اعتکاف میں اپنا گھر چھوڑ دیا، رشتہ دار اور اپنی فیملی کو چھوڑ دیا۔ حج کا مہینہ شروع ہوا، اب اپنا شہر اور اپنا ملک چھوڑ دیا۔ میقات پہنچے تو اب وہ لباس بھی اتار کر مردوں نے 2 احرام کی چادریں پہن لی، بادشاہ اور غریب برابر ہو گئے۔ اے اللہ، ہم نے لباس بھی چھوڑ دیا، اب چادریں پہن کر آ رہے ہیں آپ کے گھر میں۔ بیت اللہ پہنچے، عمرہ کیا، پھر وہاں سے چلے گئے منا، تو اس لیے کہ مکے میں تو شہر ہے، آبادیاں ہیں، تو آبادی بھی چھوڑ دی اور منا چلے گئے۔ منا میں وہاں پر خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے عرفات چلے گئے، اور عرفات سے پھر مزدلفہ جب پہنچے رات کو، تو اب اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، نہ کوئی خیمہ ہے نہ کوئی چھت ہے۔ اے اللہ، میں نے اب سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، اوپر آسمان نیچے زمین۔ اے اللہ، یہ حاجی کی قربانی جو رمضان سے شروع ہوا تھا اللہ کے لیے چھوڑنا، طروق، اب وہ یہاں تک پہنچ گیا۔ تو پھر دوسرے دن وہ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ ہوتی ہے اور قربانی کا دن ہوتا ہے، تو حاجی صاحب ایک جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اے اللہ، میں نے سب کچھ آپ کے لیے ترک کر دیا، میں نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، میری ایک جان رہ گئی ہے، وہ بھی آپ کے لیے قربان۔ اس کا طریقہ یہ، اب جانور قربان کرو تم۔ تو یہ رمضان میں جو پریکٹس شروع ہوئی ہے اعتکاف کے اندر، یہ سب کچھ چھوڑ دینا اللہ کے لیے، اب وہ چھوڑ کر مسجد آ رہا ہے، اللہ کے گھر کا مہمان بنتا ہے۔ پھر اعتکاف کا ایک بڑا مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، وہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، گزشتہ امتوں کو یہ رات نہیں ملی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن اللہ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، مجھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، گزشتہ امتوں کو نہیں ملی۔ گزشتہ امتوں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی تھی، 500 سال، 600 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت عطا فرمائی اور یہ رات عطا فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو غمگین نہیں ہونا چاہیے کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمریں تو زیادہ تھی، ان کی عبادات زیادہ ہوں گی، اور اس امت کی عمریں کم ہے۔ اللہ نے فرمایا عمر کم ہے، لیکن عمر میں اللہ نے ایسی برکت ڈال دی کہ ہر سال اللہ تعالیٰ ایک رات عطا فرماتے ہیں لیلۃ القدر، جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 1000 مہینے سے مراد یہ ہے صرف 1000 مہینے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جتنا زمانہ پیدا کیا ہے سب سے بہتر ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ عربوں کے اندر وہ تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، امی تھے، ان پڑھ لوگ تھے، تو ان کے یہاں جو آخری نمبر تھا وہ تھا 1000. 1000 سے آگے وہ نہیں جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ کے مطابق آخری نمبر ذکر کیا. اور آخری نمبر کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے زمانے کو تم بڑا سمجھتے ہو، جتنے مہینوں کو تم گنتی میں شمار کر سکتے ہو، وہ تم 1000 تک ہی کر سکتے ہو. 1000 سے آگے تو تمہاری گنتی ختم. تو گویا سمجھانے کا مقصد یہ، جہاں گنتی ختم ہوتی ہے اتنے مہینوں تک کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے جتنا زمانہ پیدا کیا ہے اس پورے زمانے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ایک رات میں عبادت کا. تو یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، شروع کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر آپ نے صحابہ اکرام سے جو آپ کے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا، مجھے نہیں ملی. دوسرے عشرے کا اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا، مجھے نہیں ملی. اور پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ آخری عشرے میں جو اعتکاف کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ آخری عشرے میں اعتکاف کریں. تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے. باقی جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے ہیں وہ تو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں گے. 21 کو بھی عبادت، 23 کو بھی، 25، 27، 29 کو بھی. لیکن معتکف ایسا شخص، خوش نصیب شخص ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ہر عمل عبادت ہے معتکف کا، اس لیے اس کا اعتکاف عبادت ہے. اب وہ ایک ایک لمحہ عبادت میں ہے، تو اس کو تو ڈیفینیٹلی لیلۃ القدر کی رات ملے گی. اللہ کے گھر میں ہے اور اس کو یہ رات ضرور اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور اس لیلۃ القدر کی فضیلت عطا فرمائیں گے. لہٰذا یہ بڑا خوش نصیب شخص ہے معتکف. تو اعتکاف یہ سنت عبادت ہے، اس پر اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے اور اس پر لیلۃ القدر کی فضیلت اس رات میں عطا ہوتی ہے، اور اس کی تلاش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اعتکاف کیا ہے. موجودہ صورتحال کی وجہ سے یہاں برطانیہ میں لاک ڈاؤن ہے، بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، پاکستان میں بھی احتیاطی تدابیر کی وجہ سے مساجد کے اندر وہ اجتماعات کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جا رہی ہے نمازوں کے اندر، اور اس طرح کا جو گزشتہ اعتکاف ہوتا تھا ایسا اعتکاف وہاں بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں برطانیہ میں تو مساجد بند ہے، تمام عبادت خانے بند ہیں، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کر رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور جمعے پڑھ رہے ہیں. اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو مرد حضرات، خاص طور پر وہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں جو ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اور ان کو واقعی بڑا دکھ بھی ہے اور کہ ہم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، اس سال اعتکاف نہیں کر سکتے. تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ میں کچھ روز پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور یہ چونکہ اعتکاف کا وقت قریب آ رہا ہے اس لیے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ مردوں کے لیے جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اتنی گنجائش دی ہے کہ وہ فرماتے ہیں خواتین اعتکاف اپنا وہ گھر کی مسجد میں کر سکتی ہے. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں یہ گنجائش ہے. باقی جو فقہا ہے، جمہور فقہا، ان کے یہاں
مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسجد میں ہے، گھر کی مسجد میں ان کے یہاں خواتین کا بھی اعتکاف نہیں ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجدوں میں ہوتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ گنجائش دیتے ہیں کہ مسلمان خاتون گھر کی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کہ جو خیمے تھے انہوں نے اعتکاف کے لیے لگائے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا خیمہ لگایا اعتکاف کے لیے، حضرت حفصہ نے اجازت لے کر اپنا خیمہ لگا لیا، حضرت زینب نے ان کو دیکھ کر اپنا خیمہ لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام خیمے دیکھے، آپ نے پسند نہیں فرمایا اور ان خیموں کو نکالنے کا حکم دیا، ان کا بھی اعتکاف نہیں کرنے دیا انہیں، ازواج مطہرات کو خود بھی اعتکاف نہیں فرمایا آپ نے، اور بعد میں پھر آپ نے اعتکاف کیا رمضان کے بعد۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے اعتکاف کو مسجد میں پسند نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے فرض نماز، اعتکاف تو سنت ہے اور نماز فرض ہے، اور فرض نماز عورت کی وہ مسجد کے بجائے اپنے گھر میں زیادہ افضل ہے، اور گھر میں بھی جتنی چپ کر پڑھیں زیادہ افضل ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب نماز جیسی فرض عبادت عورت کے لیے گھر کی مسجد میں پڑھنا افضل ہے، حالانکہ نماز فرض عبادت ہے، تو اعتکاف تو سنت ہے، فرض بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے وہی افضل ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں۔ اور مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجدوں میں ہوتا ہے، گھروں میں نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہر سال اعتکاف کرتے ہیں اور وہ اس سال اعتکاف نہیں کر سکتے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور میں یہ حدیث سنا رہا ہوں ان حضرات کو خاص طور پر جو ہر سال اعتکاف کر رہے ہیں، تو یہ حدیث سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے، پھر وہ بیمار ہو جائے اور مسافر ہو جائے، اور اس بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ مجبوری آ گئی ہے آپ کی، اور کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں مسجدوں میں اعتکاف کر نہیں سکتے ہیں، لہٰذا جو لوگ پہلے اعتکاف کرتے تھے وہ اطمینان رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو وہی ثواب اس سال بھی ملے گا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی اعتکاف کرنے کی۔ البتہ ایک بات مسئلے کے طور پر یہ سمجھ لے، اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا معنی ہے مسجد میں اگر ایک آدمی بھی بیٹھ جائے تو اس پورے علاقے محلے کے لیے وہ اعتکاف اس ایک شخص کا وہ کافی ہو جائے گا، اور سب تارک سنت نہیں کہلائیں گے۔ اگر کوئی ایک بھی نہ بیٹھے تو پھر پورے محلے والے لوگ تارک سنت کہلائیں گے۔ تو یہاں برطانیہ میں یا جن ممالک میں لاک ڈاؤن ہے تو مسجد کے اندر ایک آدمی تو ویسے بھی ہوتا ہے، مسجد کو لک آفٹر کرنے والا، یا مسجد کا امام ہوگا یا مؤذن ہوگا، وہ تو رہتے ہی مسجد میں ہے، تو وہ مسجد میں ہی رہتے ہیں، اور وہ مسجد میں جب رہتے ہیں تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لے، ایک آدمی بھی کر لے تو اعتکاف ہو جائے گا، اور یہ جو سنت کفایہ ہے یہ ادا ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مختصراً میں نے، چونکہ یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اعتکاف سے متعلق یہ چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ اور خواتین جو ہے وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہے، گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے، ویسے بھی لاک ڈاؤن ہے تو وہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کر لے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی گھر کی مسجد نہ ہو تو وہ کمرہ جہاں نماز پڑھتی ہے اس کمرے میں بھی ایک کمرے کو مختص کر لے تو وہاں بھی وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ ایک سوال جو ہمارے ایک دوست نے کیا ہے، وہ سوال یہ کیا ہے کہ
کیا شادی شدہ بیٹی کو باپ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک ضابطہ اور اصول یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ آپ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، اور شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ یہ ضابطہ ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک۔ دوسرا یہ اصول والدین کو اور ان کے جو آبا ہے، دادا دادی نانا نانی، ان کو یہ اصول کہلاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور جو فروع ہے، بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار ہے آپ کے، آپ تمام رشتہ داروں کو، وہ غریب ہو، مستحق ہو، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو۔ ہاں، جو بھائی بہن ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں اور وہ نابالغ ہے، تو وہ چونکہ باپ کی کفالت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، جب وہ بالغ ہو جائیں گے، بالغ ہونے کے بعد آپ کے بھائی ہے، آپ کے بہن ہے، اب آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا، جو بھی رشتہ دار ہے ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ صدقات دینے میں ڈبل فائدہ ہے اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے۔ ایک تو یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو حق تھا وہ حق بھی ادا ہو جائے گا، رشتہ داری کا حق بھی پورا ہو جائے گا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بھائی اگر بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، رشتہ دار ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان کو زکوٰۃ دے کر، انہیں بول کر دے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ تو بولنا ضروری نہیں ہے، آپ نیت کر لیں، آپ کی نیت کافی ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے آپ کی نیت ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ان کو آپ جب پیسے دیں تو زکوٰۃ بول کر دینا ضروری نہیں ہے، ان کو آپ ویسے ہی پیسے دے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میری طرف سے گفٹ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں جی میری طرف سے گفٹ ہے، یا یہ پیسے رکھ لیں، آپ عید آ رہی ہے جی، آپ اپنے لیے بچوں کے لیے کچھ لے لینا، رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں کچھ کر لینا، تو آپ اس طرح دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بول کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ کی اگر بہن ہے، بھائی ہے اور وہ مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی وہ گزشتہ دنوں مسئلہ بیان کیا تھا سیدوں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں، تو پھر اس پر انہوں نے سوال کیا ہے کہ سید اور یہ کن کو کہتے ہیں، سادات کن کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ہم جو لوگ ہیں، یعنی جو عجمی لوگ ہیں، جیسے ہم پاکستانی لوگ ہیں، ہمارے یہاں جو ایک معاشرہ ہے، ہمارے یہاں جو کلچر ہے، ہمارے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے جو لوگ آئے ہیں ان کو ہم سید کہتے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آگے چلی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 بیٹیاں ہیں آپ کی، اور آپ کے بیٹے ہیں قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے ہیں آپ کے۔ وہ جو طیب اور طاہر آتے ہیں نام، وہ عبداللہ کے لقب ہے۔ تو یہ 3 بیٹے ہیں آپ، اور آپ کی زندگی میں ان تمام بچوں کا انتقال ہو گیا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر ان کا انتقال بھی بہت جلدی ہو گیا، 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ 2 بیٹے حضرت فاطمہ کے، ان سے پھر نسل چلی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان کو سید کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سید کے معنی سردار کے آتے ہیں،
تو اس لیے ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے ان کے احترام میں ان کو سید کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سردار ہے. اور واقعی کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر سب سے خوبصورت نسل اگر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے. دنیا کے اندر سب سے خوبصورت بچے ہیں تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. اور آپ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ عنہما، مسلمان ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو سردار کہتے ہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. اور دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں، ایک آپ نے حضرت حسن کو اپنا بیٹا کہا، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل آپ کی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے چلائی ہے. ایک تو آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، دوسری بات یہ فرمائی یہ سردار ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یعنی حضرت حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ ہوئے، اور پھر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور ان کو خلافت دے دی. تو یہ مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح ہو گئی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے. تو سید کا لفظ عربی زبان میں سردار کو کہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ان کو احترام میں سید کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی سید کیوں کہتے ہیں ان کو؟ تو بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ سید سردار کو کہتے ہیں، اور ہم احترام میں ان کو سردار کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہم ان کی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں وہ، تو اس لیے ان کے احترام میں ان کو سید کہا جاتا ہے. البتہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ تھا وہ میں نے الگ سیپریٹ عرض کیا تھا. اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی نہیں دی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات زندہ تھی آپ نے ان کو زکوٰۃ نہیں دی، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی آپ کی بیویوں کو. باقی آپ کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان میں کون کون لوگ ہیں؟ تو آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب، ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو بہرحال یہ سید اور سادات ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اور آپ کی اولاد کو جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے ان کو ہم سادات کہتے ہیں، ان کو ہم سید کہتے ہیں اور احتراماً کہتے ہیں، چونکہ وہ ایک بہت مبارک نسل ہے، اشرف نسل ہے. اس سے اچھی نسل اور کون سی ہوگی دنیا میں جو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے. تو اس لیے ہم ان کو سادات کہتے ہیں. یہ چند باتیں آج عرض کر دی گئی. انشاءاللہ باقی کل آپ سے پھر 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ملاقات ہوگی. آپ کے کوئی سوالات ہو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.